خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف اعلامیے کے مطابق پاکستان کو ایکشن پلان پر عمل درآمد جاری رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف اعلامیے کے مطابق پاکستان کو ایکشن پلان پر عمل درآمد جاری رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اسی خبر کے حوالے سے مزید تفصیلات لیتے ہیں وقاص عظیم سے۔ جی وقاص۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو اجلاس ہے وہ فرانس میں 4 روز تک جاری رہا ہے، جس میں پاکستان سمیت متعدد ممالک کی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس اجلاس کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو جو 2021 میں ایکشن پلان دیا گیا تھا، اس میں سے پاکستان نے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کیا ہے، تاہم ایک نقطے کے اوپر ابھی عمل درآمد کرنا باقی ہے اور پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس نقطے کے اوپر عمل درآمد جاری رکھیں۔ خاص طور پر منی لانڈرنگ کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درآمد یقینی بنانے کو کہا گیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی جو لسٹ ہے اس کے تحت کالا دم تنظیموں کے خلاف کارروائیاں تیز کی ہیں اور خاص طور پر جو جرائم سے پیسہ حاصل کیا جا رہا تھا اس کے خلاف بھی کارروائیوں کو بڑھایا ہے۔ تاہم منی لانڈرنگ کے جو قوانین ہیں وہ انتہائی پیچیدہ ہیں، ان کے اوپر پاکستان کو عمل درآمد مزید تیز کرنا ہوگا۔ جی وقاص عظیم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا ساہیوال میں پڑاؤ ہے۔ عوامی مارچ آج لاہور کی طرف سفر کرے گا۔ آصفہ بھٹو مرہم پٹی کے بعد کنٹینر پر واپس آ گئی ہیں۔ ساہیوال میں اس وقت عوامی مارچ کا پڑاؤ ہے اور یہاں پر خیمہ بستی بھی آباد کی گئی ہے، جہاں پر کارکنان جیالے آج کی رات بسر کریں گے اور صبح لاہور کے لیے رخت سفر باندھیں گے۔ ساہیوال پہنچا آج یہ قافلہ، جگہ جگہ شاندار استقبال کیا گیا، مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اور بلاول بھٹو کے خطابات کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو وزیراعظم عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر سے اسمبلیاں توڑنے کا چیلنج دیا۔ محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ محمد کامران، بتائیے گا اس وقت ساہیوال میں پڑاؤ ہے، قافلے کا صبح لاہور کے لیے روانہ ہوگا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، اس وقت ہم ساہیوال میں ہی موجود ہیں، جہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہاں پہ ایک بہت بڑے اجتماع کے ساتھ یہاں پہ خطاب کیا تھا۔ چھٹے روز کا آج یہاں پہ ساہیوال میں اختتام کیا جائے گا۔ ساہیوال میں جب عوامی مارچ کا جو قافلہ ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ساہیوال میں داخل ہوا، تو ساہیوال والوں کی جانب سے بھی ایک شاندار انداز میں اس عوامی مارچ کا استقبال کیا گیا، آتش بازی کی گئی اور جو ساہیوال کے جو نوجوان ہیں ان کی جانب سے یہاں پہ بھرپور نعرہ بازی کی۔ جو مرکزی کنٹینر ہے اس میں جب آصفہ بھٹو زرداری جب مرکزی کنٹینر میں آئے تو جو کارکنان ہیں ان کی جو خوشی تھی اور ان کا جو جوش تھا وہ دیکھنے والا تھا۔ کارکنان کی جانب سے آصفہ بھٹو زرداری کی کنٹینر آمد پر بھرپور انداز میں نعرہ بازی کی، جب کہ آصفہ بھٹو زرداری نے بھی جو کارکنان کو ہاتھ اٹھا کے کارکنان کے نعروں کا جواب دیا اور بلاول بھٹو زرداری نے یہاں پہ نوجوانوں کے خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کیا اپنے خطاب میں اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ طلبہ یونین کے بحالی کے حوالے سے یہاں پہ نوجوانوں سے بات کی۔ اپنے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے جو عوامی مسائل ہیں اسی حوالے سے یہاں پہ ایک مرتبہ پھر ساہیوال کے عوام سے مخاطب ہوئے، یہاں پہ بات کی، اپنا خطاب کیا اور اس کے بعد جو حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، اس کے حوالے سے بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ٹھیک ہے کامران، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ ڈائریکٹر نیوز کے سالانہ اجلاس میں آئندہ 2 سال کے لیے نئے عہدیداران اور ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کا انتخاب کیا گیا۔ جیو نیوز کے اظہر عباس ایمنٹ کے صدر، ایکسپریس نیوز کے ایاز خان سینئر نائب صدر، ERY کے عماد یوسف نائب صدر، نیوز 1 کے حافظ طارق محمود جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ 24 نیوز کے میاں طاہر محمود اور نیو نیوز کے محمد عثمان جوائنٹ سیکرٹریز ایمنٹ منتخب ہو گئے ہیں۔ اب تک نیوز کے شہاب محمود کو ایمنٹ کا فائنانس سیکرٹری منتخب کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی ایمنٹ میں ڈان نیوز کے زاہد مظہر، سما نیوز کے فرحان ملک، آج نیوز کے راشد محمود، ہم نیوز کے محمد مالک، دنیا نیوز کے حبیب اکرم، پبلک نیوز کے فواد خورشید، وش ٹی وی کے اویس بلوچ، خیبر ٹی وی کے مبارک علی اور ڈیجیٹل میڈیا کے نوشاد علی کو منتخب کیا گیا ہے۔ ایمنٹ کے اجلاس میں ملک میں میڈیا کی عمومی صورتحال، صحافیوں کو درپیش مسائل اور دیگر چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایمنٹ کا اجلاس ہوا ہے جس میں آئندہ 2 سال کے لیے نئے عہدیداران اور ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان اراکین میں جیو نیوز کے اظہر عباس ایمنٹ کے صدر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ ایکسپریس نیوز کے ایاز خان سینئر نائب صدر ہوں گے۔
ان کے علاوہ ARY کے اماد یوسف نائب صدر، نیوز 1 کے حافظ طارق محمود جنرل سیکرٹری ہوں گے، جبکہ 24 نیوز کے میاں طاہر محمود اور نیو نیوز کے محمد عثمان جوائنٹ سیکرٹریز ایمنٹ منتخب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اب تک نیوز کے شہاب محمود کو ایمنٹ کا فائنانس سیکرٹری منتخب کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی ایمنٹ میں ڈان نیوز کے زاہد مظہر، سما نیوز کے فرحان ملک، آج نیوز کے راشد محمود، ہم نیوز کے محمد مالک، دنیا نیوز کے حبیب اکرم، پبلک نیوز کے فواد خورشید، وش ٹی وی کے اویس بلوچ، خیبر ٹی وی کے مبارک علی اور ڈیجیٹل میڈیا کے نوشاد علی کو منتخب کیا گیا ہے۔ ایمنٹ کے اجلاس میں ملک میں میڈیا کی عمومی صورتحال، صحافیوں کو درپیش مسائل اور دیگر چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کا سالانہ اجلاس ہوا ہے، جس میں آئندہ 2 سال کے لیے نئے عہدیداران اور ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان اراکین میں جیو نیوز کے اظہر عباس ایمنٹ کے صدر منتخب کیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ ایکسپریس نیوز کے ایاز خان کو سینئر نائب صدر منتخب کیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں، جہانگیر ترین کی طبیعت میں بہتری آ گئی ہے، ڈاکٹرز نے رپورٹس پر اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ لندن میں زیر علاج جہانگیر ترین کو آئندہ 24 گھنٹے میں اسپتال سے ڈسچارج کیے جانے کا امکان ہے۔ اسپتال سے فراغت کے بعد جہانگیر ترین ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق 3 سے 4 روز لندن کے گھر پر قیام کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر رائیونڈ تبلیغی مرکز گئے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے امیر تبلیغی جماعت مولانا نذر الرحمان، مولانا ابراہیم دیولہ اور مولانا فاروق سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے راسخ الہی، پوتے سفیان ظہور الہی، عثمان ظہور الہی سمیت تبلیغی رہنما اور نعیم بٹ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ امیر تبلیغی جماعت مولانا نذر الرحمان کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی سے تبلیغی جماعت کے حق میں متفقہ قرارداد پاس کروا کر عالمی سازش کو روکا۔ ہم ان کے اور ان کے خاندان کے بے حد مشکور ہیں۔ مولانا نذر الرحمان نے چودھری پرویز الہی کی درخواست پر ملک و قوم کی سلامتی، امن و امان، بڑھتی ہوئی مہنگائی سمیت کرونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ چودھری شجاعت حسین کی جلد صحت یابی کے لیے بھی خصوصی دعا کروائی گئی۔ چودھری پرویز الہی تبلیغی مرکز میں 1 گھنٹے سے زائد وقت تک رہے، مغرب کی نماز بھی وہیں ادا کی۔ پاکستان الیکٹرانکس ایسوسی ایشن نے حکومت سے امارات کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پیما محمد فاروق نسیم کا کہنا ہے کہ افغان ٹریڈ کے نام پر سمگلنگ کا راستہ روکا جائے، خام مال پر ڈیوٹی میں کمی کی جائے، چھوٹے انویسٹرز کے لیے آسان شرائط پر قرض دیا جائے اور ڈیلرز کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بہتر کرنے کی جائے۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا کہ 350 ارب حجم کی انڈسٹری 100 ارب سے زائد ٹیکس دیتی ہے، لیکن بدلے میں کوئی سہولت میسر نہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان الیکٹرانکس مینوفیکچر ایسوسی ایشن نے اپنے تحفظات اور مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیے۔ چیئرمین پیما محمد فاروق نسیم، CEO ویز اینڈ سنگر ہارون اے خان، تصور حنیف اور TCL سے مس نیمن ینگ نے پریس بریفنگ میں شرکت کی۔ چیئرمین پیما محمد فاروق نسیم نے کہا کہ وہ مقامی صنعت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور حکومت افغان ٹریڈ کے نام پر سمگلنگ کا راستہ روکے۔ وہ چیزیں جو پاکستان میں بنتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کو بین کیا جائے ان چیزوں سے کہ وہ چیزیں اس ٹریڈ لسٹ میں شامل نہ ہو۔ چیئرمین پاکستان الیکٹرانکس مینوفیکچر ایسوسی ایشن محمد فاروق نسیم کا مزید کہنا تھا کہ ایکسپورٹ کی مراعات میں سیلز چینلز کو شامل کیا جائے۔ سارے ٹیکس دینے کے بھی باوجود ہماری اس بات پر وہ دھیان نہیں دیا جاتا کہ ٹیکس چوری کا راستہ روکا جائے، انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ illegal grey channels should not be accommodated۔ CEO سنگر اینڈ ویز گروپ ہارون علی خان کا کہنا تھا کہ الیکٹرانکس ہوم اپلائنسز انڈسٹری کا حجم 350 ارب روپے ہے۔ حکومت کو براہ راست بلا واسطہ 125 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس دے رہی ہے اور اس کے بدلے میں کوئی سہولت میسر نہیں۔ پاکستان الیکٹرانکس مینوفیکچر ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت مقامی انڈسٹری کو امراض دے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان الیکٹرانکس مصنوعات درآمد کرنے کی بجائے برآمد کرنے والا ملک بن سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv۔